بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بادشاہت یعنی ملوکیت کے خلاف جہاد کیا۔ بعد میں آل پاک اور ائمہ اربعہ نے دین کو اپنی اصلی شکل میں سنبھالے رکھا۔ امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کیا گیا، حالانکہ سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہ تھا، اور ائمہ اربعہ کو کوڑے لگوائے جاتے رہے۔ ان کا انتقال بھی قید میں ہی ہوا۔ اب بتاتے ہیں شیخ الطالب، جو اصل موضوع ہے۔ مکہ اور مدینہ سے امت مسلمہ کی گہری وابستگی اور انسیت ہے، اور شیخ الطالب بھی خانہ کعبہ کے امام تھے۔ امام کعبہ جو کہ خود ایک جج بھی رہے ہیں، انہوں نے ایسا کون سا جرم کیا کہ ان کو یہ سزا ملی کہ اس واقعہ کے پیش آنے کے بعد امام کعبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ امام کعبہ کو کب اور کس عدالت نے یہ سزا سنائی؟ اور 22 اگست 2022 کو امام کعبہ کو 10 سال قید بمشقت اور 1 لاکھ سعودی ریال کی سزا سنائی۔ آل سعود کے بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد 21 جون 2017 کو ان کے بیٹے محمد بن سلمان نے جب بادشاہ سنبھالی تو انہوں نے 2018 کے شروع میں ہی اپنا ایک منصوبہ 2023 ویژن متعارف کروایا، جس کا مقصد ملک کو جدت کی طرف لے کر جانا تھا اور اپنے شہریوں کو ایک پرسکون مغربی ماحول مہیا کرنا تھا۔ اس منصوبے کے تحت سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو ملازمت کی اجازت دی گئی، ان کے ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئے، تفریحی تقریبات کی اجازت دی گئی، لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے میوزیکل کنسرٹ کروائے جانے لگے، سینما ہال کھول دیے گئے، ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس میں لڑکے لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکوں سے اور ہم جنس پرستی کا تعلق قائم کر سکیں۔ اسلام کے مرکز کو اسلام سے دور لے جانے کی ایک نہایت گھناؤنی سازش رچائی گئی تھی، جس کے بعد اسرائیلی بستیاں بھی بنائی جا رہی ہیں، یعنی دجال کے آنے کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس وقت کے امام کعبہ ڈاکٹر شیخ صالح الطالب سب دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے، اور انہوں نے بھی جہاد کا فیصلہ کیا۔ وہ بہت بردبار اور متحمل مزاج شخص تھے۔ اس سے پہلے سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے تھے، یعنی کہ انہیں تمام قوانین کا علم تھا، جن میں حکومتی عدالت بھی شامل ہیں۔ یہ سن 2018 تھا جب امام کعبہ شیخ الطالب کو ایک دعوت نامہ ملا، جس میں شرکت کے لیے وہ گئے۔ تقریب بہت شاندار تھی۔ پھر اس کے بعد امام کعبہ کو ایک ہال میں لے کر جایا گیا، جہاں پہنچتے ہی امام کعبہ حیران رہ گئے۔ وہ ایک مخلوط یعنی کہ مرد اور خواتین جس میں ملی جلی ایک محفل تھی، جس میں لڑکے لڑکیاں چست اور نیم عریاں لباس پہنے ہوئے تھے، سب شراب کے نشے میں مدہوش تھے۔ اور کیسی محفل تھی کہ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکات میں یعنی کہ فحش حرکات میں ملوث تھیں۔ امام کعبہ فرماتے ہیں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود تھیں۔ میری آنکھیں پھوٹ کیوں نہ گئیں یہ منظر دیکھ کر، اور ہم جنس پرستی کا بھی ماحول تھا، لیکن اللہ پاک کا شکر کہ جس مقصد کے لیے مجھے دھوکے سے اس محفل میں لے جایا گیا وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے 20 دن بعد امام کعبہ نے خطبہ حج دیا، جو کہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اس کو انٹرنیٹ پر کروڑوں لوگ سن چکے ہیں، لیکن اس کے خاص الفاظ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ امام کعبہ شیخ الطالب پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کامیڈی اور فحش فلموں سے بچو۔ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام صرف تفریح ہے تو یہ عجیب منصوبے ہیں۔ جان بوجھ کر بتدریج اقدامات مغربی کنٹرول میں ہیں، یہ قانونی کنٹرول نہیں ہے۔ نیم عریاں لباس، پرکشش چست لباس میں جسم اور اسے جدت کے معنی میں لپیٹنا، جب یہ فسق و فجور، رقص اور مخلوط محافل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔
یہ ملک کے لیے شرمندگی اور رسوائی اور نحوست ہے جب ہم جنس پرستوں کو نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ تم لوگوں کا پیسہ بے حیائی کے کاموں پر خرچ کیا جا رہا ہے، اس طرح تم مغلوب کر لیے جاؤ گے، ہرا دیے جاؤ گے۔ یہ مغربی ثقافت کی گندگی ہمارے معاشرے میں نہیں چلے گی۔ مزید یہ تھا امام کعبہ کا خطبہ، جس میں ایک طرح سے مذہبی طور پر مخلوط محفلوں اور بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگائی گئی تھی، جبکہ دوسری طرف یہ ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں کے خلاف تھا۔ پھر کچھ دن بعد اگست 2018 کو امام کعبہ کو حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس گرفتاری کا مقصد یہ تھا کہ آج تو ایک بندہ بادشاہی نظام کے خلاف بول پڑا ہے، لیکن ان کا حال ایسا کر دیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی حکومت کے خلاف نہ بول سکے۔ نہیں، یہی تو فرق ہوتا ہے بادشاہت اور خلافت کا۔ بادشاہت میں تنقید کی اجازت نہیں ہے۔ گرفتاری کے فوراً بعد ان کی ضمانت بھی خارج ہوئی، لیکن اس وقت سب حیران رہ گئے جب 2019 میں امام کعبہ کو بری کر دیا گیا، لیکن حکومتی سرپرستی میں اپیل دائر کی گئی، جس کا 22 اگست کو نتیجہ آیا، یعنی 22 اگست 2022 میں امام کعبہ کو قومی مفاد کے منافی قرار دے کر 10 سال قید بامشقت اور 1 لاکھ ریال کی سزا سنا دی گئی۔ سلام پیش کرتے ہیں ہم امام کعبہ شیخ طالب کو، جنہوں نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اربعہ کی طرح دین کا بول بالا کیا اور بے حیائی اور مخلوط نظام چلانے کی پالیسیوں کو ڈنکے کی چوٹ پر غلط کہا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسے ہمارے اسلامی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمان اسلامی ثقافت اور معاشرتی اخلاق و اطوار سے دور ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ان کی تباہی قریب آتی جائے گی۔ اے اللہ پاک ہمیں جھوٹ، کینہ، بغض، برائی کے کاموں سے دور رکھنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔